بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ایک بہت پیاری کہانی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ماں، آپ ابو کو بتا دیں میں شادی کروں گا تو صرف اور صرف کنول سے، اس کے علاوہ میں کسی اور کے بارے میں سوچنا بھی گناہ سمجھتا ہوں۔ آفتاب، مجھے تنگ مت کر بیٹا، تمہیں پتہ ہے وہ ہماری برادری نہیں ہے، اور ذات برادری سے باہر تیرا باپ کبھی بھی تیری شادی نہیں کرے گا۔ امی، میں نہیں مانتا ذات برادری کو، اور کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، سب برابر ہوتے ہیں۔ ہم گاؤں کے چودھری ہیں، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اور کنول کا تعلق اگر کسی اور ذات سے ہے تو اس میں کنول کا کیا گناہ ہے؟ امی، میں کنول سے بہت پیار کرتا ہوں، اپنی جان سے زیادہ، پلیز مت کریں میرے ساتھ ایسا۔ بیٹا، تو ہمارا اکلوتا بیٹا ہے، ہم بھی تمہیں بہت پیار کرتے ہیں، مگر میرے بچے یہ ممکن نہیں۔ باقی تو اپنے ابا سے بات کر لے، وہ تو میں کروں گا، اب میں نہیں ڈرتا کسی سے۔ شام کو ابا گھر آئے تو میں نے ابا سے سیدھی بات کی، ابا میں آپ سے ایک ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ ہاں بیٹا بول، کیا بات کرنا چاہتا ہے؟ ابا، میں کنول سے پیار کرتا ہوں اور اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ کون ہے وہ؟ کس کی بیٹی ہے؟ ذات برادری کیا ہے؟ کچھ تو بتاؤ، پھر شادی کرتا ہوں اپنے بیٹے کی دھوم دھام سے۔ میں نے جب کنول اور اس کے خاندان کے بارے میں بتایا تو ابو بولے، بیٹا وہ تو ہماری ذات برادری نہیں ہے، تم میرے اکلوتے بیٹے ہو، میں تمہاری آنکھوں میں اس لڑکی کی محبت کا سمندر دیکھ رہا ہوں، میں مان بھی جاتا ہوں، وہ نہیں مانیں گے۔ ابو، آپ ایک بار جاؤ تو ضرور مان جائیں گے۔ اوکے بیٹا، میں جاؤں گا، باقی تمہاری قسمت۔ کنول کسی کام سے ہمارے گھر آئی تھی، میں نے اس سے اپنی محبت کا اظہار کیا تو وہ بولی، آفتاب میں بھی آپ کو پسند کرتی ہوں، مگر تم بھی میری طرح اپنی محبت کو دل میں دفن کر دو۔ تمہیں پتہ ہے ہمارے گھر والے کبھی نہیں مانیں گے، اور میں اپنے گھر والوں کے خلاف نہیں جا سکتی۔ میرے ابو ایک دو روز میں تمہارے گھر آئیں گے، تمہارے ابا سے تمہارا ہاتھ مانگنے، دعا کرنا، وہ انکار نہ کر دیں۔ کیا تم نے اپنے ابا کو منا لیا رشتے کے لیے؟ ہاں کنول، ابا بہت ذہین ہیں، انہوں نے میرا جنون دیکھ کر انکار نہیں کیا۔ اچھا، دیکھتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے۔ رات کو ابا کنول کے گھر گئے۔ آؤ چودھری صاحب آؤ، آج کیسے آنا ہوا؟ یار آج تو سوالی بن کر آیا ہوں، اپنے بیٹے کے لیے تمہاری بیٹی کا ہاتھ مانگنے۔ چودھری صاحب، آپ کو پتہ بھی ہے آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ ذات برادری، یہ معاشرہ مان لے گا سب کچھ؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ ہم اس طرح بچوں کی زندگی بھی عذاب بنا دیں گے، وہ بھی ایک دن تھک جائیں گے اور ایک دوسرے کا ساتھ چھوڑ دیں گے۔ اس لیے میں کوئی ایسی بات نہیں مان سکتا، یہ میرے ہاتھ جڑے ہیں آپ کے سامنے، مجھے مجبور نہ کرنا۔ چودھری صاحب، آپ کی بہت مہربانی ہوگی۔ لیکن بھائی، بس چودھری صاحب، اب آپ جا سکتے ہیں۔ کنول دروازے کے پیچھے چھپی سب کچھ سن رہی تھی۔ دو موٹے موٹے آنسو اس کی گالوں کو بھگوتے ہوئے زمین پہ گرتے ہیں، باقی وہ اپنے دوپٹے سے صاف کرتی دوسرے کمرے میں بھاگ جاتی ہے اور اپنے رب سے کہتی ہے، اے میرے اللہ، ایسا کیوں؟ مجھے کیوں کمتر بنایا؟ آج اس گھر میں ایک محبت دفن ہونے جا رہی ہے ہمیشہ کے لیے۔ اس کے بعد کنول کو کوئی ہوش نہیں رہتا۔ چودھری صاحب گھر میں داخل ہوتے ہیں، میں بے چین کھڑا تھا، بھاگ کر ابا کے پاس آیا۔ کیا ہوا ابا؟ کیا کہا اس کے ابا نے؟ بیٹا، انہوں نے انکار کر دیا۔ کیا؟ مگر کیوں؟ کیا کمی ہے ہم میں، ہمارے خاندان میں، ہماری ذات میں؟ کوئی کمی نہیں ہے بیٹا، مگر ان لوگوں کی مرضی، ایسے ہی مرضی ان لوگوں کی۔ مجھے لگتا ہے ان لوگوں کو شرافت کی زبان سمجھ نہیں آتی۔ میں کرتا ہوں بات ان سے،
میں نے سب انتہائی غصے میں کہا تھا۔ ابا بولے بیٹا یاد رکھنا وہ اس لڑکی کے والدین ہیں اور بیٹیاں ذرا برداشت نہیں کرتی ان کے باپ سے کوئی اونچی آواز میں بھی بات کرے، اس لڑکی کے دل سے گر جاؤ گے اور پھر وہ مقام حاصل نہیں کر سکو گے۔ لیکن مجھے غصہ اور غم میں کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اگلے دن کنول کا باپ مجھے نظر آیا۔ میں اس کے پاس چلا گیا اور پوچھا چاچا کیا بات ہے، انکار کیوں کیا رشتے سے؟ وہ بولا بیٹا یہ باتیں گھر کے بڑے کرتے ہیں۔ آئے تھے گھر کے بڑے، آپ نے انکار کر دیا، تو پھر آپ کو مجھ سے کچھ نہیں پوچھنا چاہیے تھا۔ نہیں مجھے پوچھنا تھا اور آپ کو انکار کی وجہ بتانی ہوگی۔ ذات برادری کو میں نہیں مانتا۔ وہ بولے بیٹا میں مانتا ہوں، میں نہیں کر سکتا یہ سب۔ تو پھر چچا یاد رکھنا میری شادی ہوگی تو کنول سے ہو اور میں تمہیں کر کے دکھاؤں گا۔ شام کو کنول کسی بہانے سے گھر آئی تو اس کی آنکھیں بتا رہی تھی کہ کافی دیر روتی رہی ہے۔ میں نے کہا یہ کیا کیا، تمہارے ابا نے انکار کر دیا؟ وہ بولی مجھے بھی بہت دکھ ہے اور مجھے پتا ہے ابا کبھی نہیں مانیں گے، لیکن میں پھر بھی تمہیں اپنا کر رہوں گا چاہے کچھ بھی کرنا پڑا۔ وہ بولی اب ممکن نہیں آفتاب، ممکن ہے، بھاگ چلو میرے ساتھ۔ نہیں میں ایسا نہیں کر سکتی، اس نے صاف انکار کر دیا تھا۔ میں اس کے سامنے زمین پر بیٹھ گیا اور ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا پلیز خدا کا واسطہ انکار مت کرو، میں مر جاؤں گا۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے پکڑ کر مجھے کھڑا کیا اور میرے آنسو اپنے دوپٹے سے صاف کرتے ہوئے بولی آفتاب بیٹیاں بہت مجبور ہوتی ہیں، بہت محبت کرتی ہیں اپنے باپ سے، میں ان کے خلاف کبھی نہیں جا سکتی، مجھے معاف کر دینا، میں تمہاری مجرم ہوں۔ اور وہ اپنے گھر چلی گئی۔ میں اکیلا کھڑا تھا مگر میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ بات پیار سے نہیں بنے گی۔ اگلے دن جب میں کنول کے گھر کے گلی سے گزرا تو اس کے گھر پہ تالا لگا تھا۔ یا اللہ خیر کہاں چلے گئے؟ ہزاروں وسوسے تھے جنہوں نے مجھے بے چین کر دیا تھا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ارد گرد سے پوچھا لیکن کسی کو کچھ معلوم نہیں تھا۔ ادھر میں پاگل بنا ہوا تھا، میں شدید ڈپریشن میں چلا گیا تھا۔ قریب تھا میں پاگل ہو جاتا یا میرے دماغ کی کوئی رگ پھٹ جاتی۔ 1 ماہ گزر گیا، میں اپنے کمرے میں بند تھا۔ اماں ابا تھک گئے تھے مجھے سمجھاتے سمجھاتے۔ پھر ایک روز ابا بولے کیا عورتوں کی طرح گھر پڑا ہے، جا اور ڈھونڈ کر لا اسے، اب وہ ہی میرے گھر کی بہو بنے گی، جا چلا جا اور اب میرے گھر تب واپس آنا جب وہ تیرے ساتھ ہو۔ اور میں بھی گھر سے نکل پڑا۔ ابو نے جاتے ہوئے بس اتنا کہا کہ گجرات شہر میں اس کے کچھ رشتہ دار ہیں، وہاں ہو سکتا ہے وہ ہو، ایڈریس کچھ پتہ نہیں۔ میں جہلم سے گجرات آ گیا، گلی گلی کونا کونا محلہ محلہ ڈھونڈا مگر وہ نہ نظر آئی۔ میری نظر ایک فقیر پہ پڑی، وہ ہر گھر یہ صدا دیتا کہ گھر سے کوئی بچہ یا عورت نکل کر خیرات دیتی۔ اس وقت میں نے فیصلہ کیا اور میں فقیر بن کر ہر گھر اور ہر دروازے پہ جاتا اور صدا دیتا، مگر مجھے میری کنول نہ ملی۔ مگر ہر روز میرے عشق میں اضافہ ہوتا گیا، کمی بالکل نہ آئی اور نہ کبھی کنول یا اس کے باپ پہ غصہ آیا۔ انہوں نے وہ کیا تھا جو انہیں ٹھیک لگا اور میں وہ کر رہا تھا جو مجھے ٹھیک لگا۔ 7 سال گزر گئے، میں فقیر بنا، ہر دروازے اور ہر گلی ہر محلے گھومتا رہا، سارا شہر پتہ نہیں کتنی دفعہ میں کھنگال چکا تھا۔ پھر وہ دن بھی آیا جس دن ہر ڈھونڈنے والے کو منزل مل جاتی ہے۔ یہ بھی ان دروازوں میں ایک دروازہ تھا جہاں میں پہلے بھی کئی دفعہ صدا کر چکا تھا، مگر آج مجھے خیرات دینے کنول آئی تھی۔ اسے سامنے دیکھ کر میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ میں بات کرنا چاہتا تھا، بولنا چاہتا تھا، گلہ کرنا چاہتا تھا، شکوے کرنا چاہتا تھا۔ اس قدر ظلم کیا کیوں؟
مگر میں کچھ نہ کہہ سکا۔ میرے آنسو سب کہہ رہے تھے۔ کنول کے آنسو بھی ٹپ ٹپ گرنے لگے تھے۔ وہ میرے قریب آئی اور بس اتنا بول سکی، کیوں؟ کب سے؟ میں جواب میں بولا، صرف تمہارے لیے، پچھلے 7 سالوں سے۔ ہر دروازے، ہر گلی، ہر محلے میں گیا ہوں تمہارے لیے۔ وہ بولی، کل شام 4 بجے آنا۔ میں بولا، نہیں، آج اور ابھی چلو، میں اب تمہیں کھونا نہیں چاہتا۔ وہ بولی، مگر اب کیسے؟ مجھے نہیں پتا، چلو۔ وہ بولی، چلو۔ پھر ہم دونوں گاؤں آ گئے۔ میں 7 سال بعد گاؤں میں داخل ہوا تھا۔ جب گھر داخل ہوا تو اماں اور ابا مجھ سے چپٹ کر خوب روئے اور پھر کنول کو بھی خوب پیار کیا، اور ابو اسی وقت گئے اور مولوی صاحب کو لے آئے اور میرا اور کنول کا نکاح کر دیا گیا۔ 2 دن بعد بڑا عالی شان ولیمہ ہوا۔ ہر کوئی کنول کو دیکھ کر حیران تھا، وہ سچ میں اتنی ہی پیاری اور خوبصورت تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں عطا کی، اور ہم آج 20 سال بعد خوشحال زندگی گزار رہے ہیں۔ دوستو، یہ جیلم شہر کے ایک چھوٹے سے گاؤں کا سچا واقعہ ہے۔ ہم آج بھی اس میاں بیوی کو دیکھتے ہیں تو حیران ہوتے ہیں۔ کنول آنٹی اب بھی بہت خوبصورت ہیں، جبکہ ان کے سارے بال سفید ہو چکے ہیں۔ تو جوانی میں کتنی خوبصورت ہوں گی، اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری یہ کہانی؟ کامنٹس کر کے ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ، اللہ نے